کا جو یہ علامتی واک آؤٹ تھا، یہ اسی سلسلے کی کڑی تھی کہ یہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروانا چاہتے تھے اور غنی صاحب نے اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کروایا، لیکن میڈم سپیکر صاحب جو زیادتی اس ملک میں ہماری ریاستی ادارے کروا رہے ہیں، جس طرح پرسوں رات آئین پہ شب خون مارا گیا، ہماری جتنی بھی پاکستان تحریک انصاف کی سینیٹر یا ایم این ایز، ان کو میڈم سپیکر صاحبہ توجہ چاہتا ہوں آپ کی، جس طرح پرسوں رات شب خون مارا گیا آئین پہ، جتنی بھی ہماری فیڈرل گورنمنٹ میں لوگ ہیں، آپ ان سے پوچھ لیں بخدا، ان سب کو پتہ نہیں ہے کہ یہ امینڈمنٹ کیا تھی اور اس امینڈمنٹ میں ہے کیا۔ جس طرح ہمارے لوگوں کو 2 مہینے ٹارچر کیا گیا، ان کو روپوش کیا گیا، میڈم سپیکر صاحبہ اب یہ جو ریاستی ادارے ہے، پہلے تو یہ دہشت گردی کے نام پہ اور دہشت گرد کے نام پہ چھاپے مارتی تھی اور لوگوں کو پکڑتی تھی، لیکن اب یہ پارلیمنٹ تک پہنچ گئی ہے۔ اب جو کل یہ ترا میں واقعہ ہوا ہے، آپ کی اس کی فوٹیجز دیکھ لیں کہ اگر دہشت گرد تھی تو وہ دہشت گرد لوگوں کو دکھائے کہ کہاں پہ انہوں نے دہشت گرد کو مارا ہے، یا یہ چھوٹی چھوٹی جو معصوم بچے تھے جن کی عمر 4-5 سال سے لے کے 10 سال تک تھی، تو یہ بھی تو کسی کی بچی تھی، یہ بھی انسان ہے۔ اگر ہماری ریاستی ادارے اگر وہ اس ملک کی بچوں کو، اس ملک کی خواتین کو، اس ملک کی بزرگوں کو، اس ملک کی نوجوانوں کو، اس ملک کی باشندے نہیں سمجھتے اور انسان ہی نہیں سمجھتے، تو میرے خیال میں یہ سلسلہ کہاں تک جا کے رکے گا۔ اور میرے خیال میں یہ خود مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے خلاف نفرت پھیلا رہی ہے۔ اصل چیز لوگوں کی دلوں میں نفرت پیدا کرنا ہوتا ہے، اور یہ جس طرح یہ کارروائیاں ڈالتے ہیں، جس طرح یہ کل ڈرون اٹیک ہوا، تو میرے خیال میں اسی سے لوگ اکٹھے نہیں ہوتے۔ لوگوں کو آپ اکٹھے کریں گے تب آپ لوگوں کی محبت پائیں گے۔ اگر آپ اس طرح کی بچوں کے خلاف یا کسی بھی خلاف یا کسی بھی انسان کے خلاف آپ اس طرح کی کارروائی کریں گے، لوگ آپ کو نفرت کی نگاہ سے دیکھیں گے، اور میرے خیال میں جتنی بھی اپوزیشن کے لوگ ہیں یہ میرے ساتھ اس پہ متفق ہوں گی کہ جو دہشت گردی ہے اس پہ زیرو ٹالرنس ہے، صوبائی حکومت کی بھی اور میرے خیال میں جتنی بھی پارٹیاں ان کی بھی۔ لیکن ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ جس کی ذمہ اس ملک کی دفاع ہے، جو اس ملک کی دفاع کے لیے اربوں روپے فنڈز لیتی ہے، تو ہم نے تو کبھی نہیں سنا کہ افغانستان کی بارڈر پہ یا ایران کی بارڈر پہ انہوں نے کسی دہشت گرد کو مارا ہے۔ تو میرے خیال میں نے پہلے بھی اسمبلی میں کہا تھا کہ یہ جو دفاع کے نام پہ ہماری چوکیدار لوگ ہیں، یہ پھر ناراض ہو جاتے ہیں کہ ہم ہی چوکیدار کہتے ہیں، تو چوکیدار کو ہم چوکیدار نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ تو میڈم سپیکر صاحبہ، یہ اس ملک کا المیہ بن رہا ہے کہ میرے خیال میں اب اس ملک میں نہ ڈیموکریسی کی کوئی گنجائش ہے، جس طرح پرسوں ہوا آئینی ترامیم۔ میڈم سپیکر صاحبہ، یہ جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہے یا جتنی بھی پارلیمنٹ میں جس کی نمائندگی ہوتی ہے، ان سب کی کنسنسس پہ ہوتی ہے، لیکن ایک پولیٹیکل پارٹی جو پاکستان تحریک انصاف، جو ملک کی سب سے بڑی پارٹی ہے، ان کے ساتھ کنسنسس نہیں ہو رہا، ان کے ایم پی ایز اور ایم این ایز کو اٹھایا جا رہا ہے۔ تو میرے خیال میں جو 73 کا آئین تھا، جو پاکستان مسلم لیگ، پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان جے یو آئی، ان لوگوں نے متفقہ بنایا تھا، جس طرح بھی بات صاحب نے کہا کہ شاید آپ کا جو پولیس ریفارمز تھی یا جو امینڈمنٹ تھی اس میں آپ کا چیئرمین ٹھیک نہیں تھا، تو میں بھی حق بجانب ہوں اس کی کہنے بھی کہ یہ جو 1973 کا آئین تھا، کیا آپ کی جتنی بھی پارٹیاں تھی، جتنی بھی لوگ تھے، جتنی بھی ان کے خالق تھی، کیا وہ غلط تھی؟ کیا ابھی آپ 26ویں ترمیم لے کے آئی؟
اور اس پہ آپ نے سپریم کورٹ کی اس کی حقوق کو سلب کیا. تو میرے خیال میں میڈم اسپیکر صاحبہ، جس طرح غنی صاحب اور ان کے ساتھ جتنی بھی ہماری حکومتی بینچی اراکین تھی، ہمارے ساتھ تو یہ استحصال 2 سال سے جاری ہے، 2022 سے یہ جاری ہے. لیکن اگر یہ معصوم بچے ابھی بھی محفوظ نہیں ہے، اور یہ جن کا کام دفاع ہے، جن کا کام بارڈر سنبھالنا ہے، جن کا کام اس ملک کے ہر شہری کو تحفظ دینا ہے، اگر وہ اپنے کام سے غافل ہے اور وہ اپوزیشن کی ایم پی ایز، ایم این ایز اور سینیٹرز کو اٹھانے میں مشغول ہے، تو ملک کا دفاع کون کرے گا؟ اور اگر اس طرح کی مطلب ہے کہ بچوں پہ بمباریاں ہوتی ہے، تو میرے خیال میں اس ملک کا بنے گا کیا؟ اصل سوال یہی ہے. جو غنی اور اس کے ساتھ جتنی بھی قبائلی لوگ ہیں، انہوں نے جو علامتی واک آؤٹ کیا اور اپنا احتجاج ریکارڈ کیا، ہم بھی ان کے ساتھ ہے. لیکن میرے خیال میں ہمیں ابھی اس پہ سوچنا چاہیے. یہ اسمبلی جس طرح ابھی یہ کچھ جو ابھی مسئلہ آیا تھا یہ جرگہ والا، تو اس پہ سارے متفق ہو گئی. تو ہم نے بھی کہا کہ یار چلو چھوڑتے ہیں، جو پچھلی باتیں ہیں آگے بڑھتے ہیں اور آگے اس صوبے کے لیے کام کرتے ہیں، اس صوبے کے امن کے لیے، اس صوبے کی خوشحالی اور ترقی کے لیے. تو ہم اپوزیشن کے ساتھ ہے اور اپوزیشن بھی ہماری اس پہ ساتھ تھی. اور الحمدللہ جو ثانیہ ہوا تھا اور اس کے بعد جو ہونا تھا، وہ ثانیہ الحمدللہ اللہ کی فضل کرم سے اور اس ایوان کی جتنی بھی پارٹیاں تھی ان کی حکمت سے اور ان کی بردباری سے وہ بڑا ثانیہ رونما نہیں ہوا اور خوش اسلوبی سے وہ جرگہ بھی منعقد ہوا. تو میرے خیال میں اس ایوان میں جس طرح غنی نے کہا کہ اس ایوان میں بیٹھنے کا فرق پیدا کیا ہے. اگر ریاستی ایجنسیاں خود اس طرح کی کام کرتی ہے اور امن امان کو وہ پشپس ڈالتی ہے اور سیاست میں انٹرفیئر کرتی ہے، تو میڈم اسپیکر صاحبہ جس طرح لائق صاحب نے کہا، تو اس پہ آپ رولنگ دے دے، کمیٹی بنانی ہے، جو بھی کرنی ہے. اپوزیشن اور جتنی بھی ہماری ٹریجری بینچ کے لوگ ہیں اس پہ متفقہ ایک کمیٹی بنا لے اور اس کو ٹائم لائنز دے دے کہ اس ٹائمز میں جتنی بھی یہاں بھی اس طرح کی ثانیات ہوتی ہے اس کی رپورٹ پیش کرے. تو میرے خیال میں یہ اچھا ہوگا. بہت شکریہ میڈم اسپیکر صاحبہ.